تو فرمایا گیا کہ جس بندے کا دل اور دماغ جو جس وقت اب نماز ادا کر رہا ہے، مثال کے طور پر اس وقت آپ تمام حضرات اللہ کے اس گھر میں آئے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، تو فرمایا گیا جمعہ کے بعد ہم اپنے گھروں کو جائیں گے تو عصر کی نماز کی فکر اگر ہمارے ذہن میں رہے گی تو سمجھ لینا کہ ہماری نمازیں قبول ہو. نماز سے دوسرے نماز کی فکر کہ ابھی ہم نے جمعہ ادا کر لیا. اب بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی اب جمعہ پڑھ لیے بس پھر جمعہ تک چھٹی، جب کبھی موقع ملے گا پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں دوست. کسی بھی حالت میں نماز کے تعلق سے کیا فرمایا گیا کہ اللہ کا بندہ صحیح سلامت ہے، صحت مند ہے، ٹھہرنا قیام کرنا اس کے لیے واجب ہے، فرض ہے. اور اگر وہ معذور ہے، بیمار ہے، اس کے پیروں میں درد ہے یا کچھ آپریشن ہو گیا ہے یا سرجری ہوئی ہے یا راڈ ڈالا ہوا ہے، اب وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، یا نیچے بیٹھ سکتا ہے تو نیچے بیٹھ کے نماز پڑھے. پھر فرمایا گیا اس سے بھی عاجز ہے، بالکل اور بیمار ہے، فرش پہ لیٹا ہوا ہے، تو فرمایا گیا تھوڑا سا سرانے کو اونچا کر دے اور وہاں پہ نماز ادا کر. فرمایا گیا کہ وضو نہیں کر سکتا، مٹی رکھ لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے. پھر فرمایا گیا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، تو اسی حالت میں جو ہے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے نماز پڑھ لے. لیکن نماز کبھی بھی حلق سے سانس نکلے تک معاف نہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، نماز معاف نہیں. حالتیں چینج ہوتی رہیں گی. ٹھہرنا نہیں آیا بیٹھ جائیں گے، بیٹھنا نہیں آیا لیٹ جائیں گے، لیٹنے کے بعد پھر اگر آپ جو ہے اشاروں سے بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا، لیکن نماز ہم سے معاف نہیں ہو سکتی. تو بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو بچے نوجوان ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ خدارا اللہ کے گھروں میں آ رہے ہیں تو اچھا لباس، ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کے آئیں تاکہ نماز کے ارکان ادا کرنے میں سہولت ہو جائے. بعض بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائٹ جینس پینٹ پہن کر آ جاتے ہیں. اب ان کو نہ رکوع صحیح طریقے سے کرنا پڑتا ہے، نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے، نہ قیام میں صحیح بیٹھنے آتا ہے، نہ ٹھہرنے آتا ہے، نہ تشہد میں صحیح بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ جلدی جلدی پڑھتے ہوئے جو ہے نماز ختم کر دیتے ہیں، سلام پھیر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسی جلدی جلدی نماز کیوں جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، مجھ سے اگر بات کرنا چاہتے ہو تو میرے گھروں میں مسجدوں میں آ جاؤ، میرے سامنے رکعت باندھ کے ٹھہر جاؤ، پھر دیکھ لینا تم مجھ سے بات کرتے رہیں گے، میں تم سے بات کرتا رہوں. تم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہیں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. اور الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے، دیکھو میری صفات بیان کر رہا ہے. اور مالکی یوم الدین جب ہم پڑھیں گے، اللہ فرمائے گا کہ دیکھو بندہ مجھے مالک الملک تصور کر رہا ہے، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں، اللہ اور خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ میرا بندہ ہے، میری عبادت بھی کر رہا ہے اور مدد بھی مجھی سے مانگ رہا ہے. پھر یہ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اور خوش ہوتا ہے، میرا بندہ تعریف بھی کر رہا ہے، میری صفات بھی بیان کر رہا ہے، اور میرا بندہ مجھے مالک الملک بھی تصور کر رہا ہے، روز جزا کا مالک بھی مجھے مان رہا ہے، اور میری ہی عبادت کر رہا ہے اور مجھے سے مدد طلب کر رہا ہے. پھر اللہ میرا بندہ صراط مستقیم کی دعائیں بھی کر رہا ہے. تو میرا بندہ میری جب اتنی تعریف کر دیا تو میں اپنے بندے کی دعا کیسے رد کروں گا؟ اللہ جو ہے حکم فرماتا ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا، اس کی ساری دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں. تو نماز کا تصور یہ ہونا چاہیے. فرمایا گیا سامنے جنت ہمیں نظر آ جائے، پیچھے ہمارے جہنم ہے، پیچھے ہٹیں گے نہیں جب تک، اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم اپنی نمازوں کو مکمل کریں. تو بہرکیف یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا، یہ اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر یقین کامل ہم کو رکھنا ہے. تو یہ جو آزمائشی دور ہم تک آتے رہے، آزمائشی دور کیسے ہے
اب ہماری زندگیوں کے حالات دیکھ لیجیے. اللہ نے کسی کو نوکری والا بنایا, کسی کو تجارت پیشہ بنایا, کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے ان کو دنیاوی اسباب کے اندر لگا دیا. اب دنیاوی اسباب لگانے کے بعد ہم ان آیتوں کو بھول جاتے ہیں. کون سی آیت؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت بنانے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ ہی نے جو ہے موت و حیات بنائے. تو خلق الموت والحیات، جب ہم کو موت بھی اللہ دینے والے ہیں، زندگی بھی اللہ ہی دے چکے ہیں، تو کیوں دیا گیا ہے یہ زندگی؟ ہم کو کیوں دی گئی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بندے کو تجارت پیشہ بنایا تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے راستے میں کیا کیا خرچ کر سکتا ہے، وہ کون سے اچھے نیک کام کر رہا ہے، وہ کون سے اچھی صدقہ خیرات والے اعمال کر رہا ہے، وہ کون سے میرے بندوں کی مدد اور نصرت کر رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے. یہ جو ایمان کی دولت سے اللہ نے ہم کو سرفراز فرمایا. آج اس وقت جو ہے ہمارے پاس بہت سے ایسے فتنے آ گئے، جو گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کا خلاصہ کیا تھا کہ یہ جو ایمان والی دولت جو ہمارے پاس ہے، یہ اتنی بڑی دولت، اتنی عظیم الشان دولت ہے. اب اس دولت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے دوسرے فتنے ہمارے پاس آ گئے. لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ ایمان والا ہونا بہت بڑی دولت ہے، مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایسے ہی ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے. ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ مدد اور نصرت کا معاملہ فرماتے. تو بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج شکیل بن حنیف کا فتنہ ہمارے سامنے ہے، آج نہ جانے قادیانیوں کا فتنہ ہمارے سامنے ہے، آج گوہر شاہی کا فتنہ ہمارے سامنے ہے، آج نہ جانے کیسے کیسے فیاضی فتنہ ہمارے سامنے آ گیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے موت اور حیات لکھ دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیمار اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو بیماری کو دور بھگانے کے لیے اس کا علاج بھی بتلایا ہے. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں نکالی جس کا کوئی علاج نہ ہو. اللہ ہمیشہ جو ہے ہر چیز کا ایک توڑ بنا کے رکھتا ہے. اب لوگوں کے اندر یہ تصور لایا جا رہا ہے کہ دیکھو بیماری اللہ ہی کی دینے والی ہے، لہذا اب تم دوائی استعمال مت کرنا. یہ کہتے ہوئے ہماری مجلسوں کے اندر بہت سے ایسے فیاضی فتنے والے آ گئے جو یہ لوگوں کے اندر ڈاکہ ڈالتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں کہ دیکھو بس کچھ نہیں، بس ایسے ہی لگے رہنا، بس اللہ نے دیا ہے تو وہی کم کر دے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں، حیات طیبات میں کیا یہ باتیں نہیں ملی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے اندر جب کبھی کوئی غزووں کے اندر کسی کو زخم لگ جاتا تو کیا اس کی تیمارداری نہیں کی جاتی؟ کیا اس کے لیے دوا کا استعمال نہیں کیا جاتا؟ ضرور کیا جاتا تھا. بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ بعض صحابہ اکرام کی آنکھ میں تکلیف ہونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری آنکھ میں بڑی تکلیف ہے، شدت کا درد ہے، کسی بھی طرح سے کم نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن دیا، اس کو لگایا تو صحابہ شفا یاب ہو گئے. تو یہ کہاں سے یہ طریقہ آیا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ دیکھو دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بعض فتنے ایسے آ گئے، لوگوں کو یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ سی ڈی لے لو، یہ پین ڈرائیو لے لو، یہ چھوٹی سی میموری لے لو، بس آپ کو کچھ بھی درد ہو جائے اس کے اندر کیا کیا کی وہ باتیں جو ہے ملا دیتے ہیں، گھلا دیتے ہیں، پھر چند آیتیں بھی اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں. اب ان کو کہا جاتا ہے بھائی دوا نہیں کھانا. میرے محترم بزرگوں دوستو، دوا نہیں کھائیں گے تو ہماری بیماری کیسے دور ہوگی؟ فرمایا گیا. اب آپ کہیں گے کہ ذہن میں بات آئے گی کہ بھائی دوا تو جو ہے ایک ہمارے لیے سبب کا ذریعہ ہے. ہاں ضرور، لیکن دوا ہمارا زخم، دوا ہماری بیماری ختم کرنے والی نہیں ہے.
بلکہ دوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھانے کی سبب کے ذریعے سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ہم کو یہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت۔ تو آج یہ نئے نئے فتنے آ کر جو ہے لوگوں کے اندر تخیلات، لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، اور یہ آزمائشی دور میں ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو جو ہے پکڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو کامل یقین جو ہے اللہ کی ذات پہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے فتنے آئیں گے، بہت سے آپ کو جو ہے قیامت کی نشانیاں حضرت مہدی علیہ السلام مسیح موعود کے عنوان سے بڑے بڑے ٹاپک آپ کے سامنے لا کر چھیڑ دیں، اور آپ کو کہیں گے کہ دیکھو جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس انڈیا کے اندر ایک شخص آ گیا جس کا نعوذ باللہ نام شکیل بن حنیف ہے، وہ مسیح موعود بھی ہے، نعوذ باللہ ایسا ورغلائیں گے، ذہنوں میں بات بٹھائیں گے کہ قرآن میں حدیث میں نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، دیکھو یہ شکیل بن حنیف اسی کی شکل میں نعوذ باللہ ہے۔ یہ لوگوں کو ان کے ذہنوں کو ہپنوٹائز کرتے ہوئے، اور یہ لوگ جادوگر بھی ہوتے ہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں، جادو کے ذریعے سے یہ جو ہے ہمارے دماغوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ جب کبھی کوئی آپ کے سامنے ایسی ٹاپک چھیڑے، آپ فوراً اس کو جو ہے کسی عالم کے پاس جائیں، اس کو لے جائیں اور بتلائیں اور فوراً اس کا رد کریں۔ آپ کسی اپنے مقامی علماء سے ربط و ضبط رکھیں، اور جو ہے تحفظ ختم نبوت اس جو ہے کام کے اوپر بہت بہترین کام کر رہی ہے۔ آپ تحفظ ختم نبوت ٹولی چوکی میں اس کا دفتر ہے، یا کسی بھی اپنے مسجد کے امام کو اس بات کی اطلاع دے کہ دیکھو ہمارے بستی کے اندر ایک بچہ آیا ہے، ایک نوجوان ہمارے پاس گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اور ایسی باتیں کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، لہذا اس کی فوراً گرفت کی جائے، اس کو پکڑا جائے، اس سے پوچھا جائے، اگر یہ صحیح ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر یہ شکیل بن حنیف کے جھانسے میں آیا ہوا ہے، اس سے لگا ہوا ہے، اس کو نبی نعوذ باللہ وہ مان رہا ہے، تو فوراً اس کو پکڑے اور اس کو پولیس کے حوالے کرنا۔ اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے، پورے علماء، پورے مسالک اور پورے علماء کی جماعت متفقہ فیصلہ کی ہے، نہ اس میں کوئی بریلی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ جماعت اسلامی، کوئی اس کے اندر یہ بات کا جو ہے انکار نہیں کر سکتا۔ سب کے سب نے اقرار کیا ہے کہ شکیل بن حنیف دجال ہے، کذاب ہے، فیاضی فتنہ کافروں کا فتنہ ہے، جو ہے قادیانی کا فتنہ کافروں کا ٹولہ ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں آپ حضرات کہ ہماری ٹولی چوکی کے اندر ایک بہت بڑا اجلاس ہونے والا ہے، اس کے اندر ورکشاپ ہے۔ آپ کو اگر اس بات کا علم حاصل کرنا ہے تو اس ایک دن کے ورکشاپ میں آپ پہنچیے اور وہاں اس کے اندر شامل ہو جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت کیا کیا چیلنجز ہمارے اندر چل رہے ہیں، کیسے کیسے حالات ہمارے درمیان میں آئے ہوئے ہیں، کیسے کیسے ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لیبلونی اشکر و مغفر، اگر آپ صحیح ایمان والے رہیں گے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلے ہمارا عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈال۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نبوت ختم، میری نبوت کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ غلام احمد کا یہ مرزا قادیانی کہاں سے آیا؟ یہ اپنے آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہے، جھوٹا کذاب کہ میں احمد ہوں لہذا میں اللہ کا استغفر اللہ، اور یہ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں نعوذ باللہ، اور یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں نعوذ باللہ۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو جو ہے غیر ضروری فکروں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اس حلقے کے اندر ٹولی چوکی اور یہ پورا ہمارا جو علاقہ ہے اس کے اندر سووں کی تعداد میں یہ ٹولے آ گئے ہیں، اور جگہ جگہ بڑے معصوم بن کر جو ہے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ آپ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں یہ بات ذہن نشین کر لیں، رکھ لیں، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر تعلیم دیں، اللہ کے نبی سے رشتہ مضبوط کرتے رہیں، اللہ کے نبی سے تعلق ان کا جوڑتے رہیں، صحابہ اکرام کے واقعات ان کے سامنے پڑھتے رہا کریں، ان کو بتلائیں کہ دیکھو یہ جو دجال ہے یہ ضرور آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دجال کو مارنا جو اللہ نے طے کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے کرنے والا ہے۔ یہ بات ان کو ذہن میں بٹھائیں
اور یہ ایسے ایرے غیرے نتو غیرے یہ بہار میں دربھنگا میں یا دوسرے ممالک کے اندر یا کسی گاؤں میں قریوں میں آنے والے نہیں. اللہ نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کو جو ہے اللہ نے آسمانوں پہ جب اٹھایا تو وعدہ فرمایا میرے روح اللہ میرے عیسیٰ میں آپ کو قیامت سے پہلے پھر اس دنیا میں نازل کروں گا. تو کیا وہ یہاں آئیں گے؟ وہ تو مسجد اقصی میں نازل ہوں گے. اللہ مسجد اقصی میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نزول فرمائے گا. یہ کہاں سے چپراسیاں، یہ کہاں سے جو ہے ڈاکہ ڈالنے والے کذاب دجال ہمارے جو ہے محفلوں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کالجوں کے اندر آج نئے نئے فتنے، نئے نئے طریقے سے مسائل اٹھایا جاتا ہے. آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور بچوں آپ بھی، نوجوانوں آپ بھی یاد رکھو ایسا کوئی فتنہ نہیں ہے. اور آج تک حضرت مہدی کے انتظار میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، مہدی علیہ السلام کے انتظار میں اللہ والے حرم کے اندر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن آئیں گے تو ملاقات وہاں ہوگی حرم کے اندر، لیکن یہاں نہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو ہے یہ نئے نئے فتنے ہمارے پاس آئیں گے، آپ ان کو پکڑ لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، ان کو ہلنے نہ دیں، ان کو پولیس کے حوالے کریں، ان کو علماء سے جوڑیں، مسجد کے امام تک بات پہنچائیں. اور آپ ان کو جو ہے جب آپ ان کا ڈیفینس کرنا شروع کر دیں گے، وہ اتنے تیار اور اتنے عیار رہیں گے، وہ اتنے تجربے کار رہیں گے، ان کو گھول گھول کے پلا دیا گیا. ہر سوال کا جواب، ہر سوال کا جواب، آپ کے ایک سوال کے اوپر 10 جوابات جو ہے غیر طریقے سے، غیر مستند طریقے سے وہ آپ کو جو ہے ورغلاتے رہیں گے، آپ کو جو ہے دماغ خراب کرتے رہیں گے. آپ ان کو پکڑ لیں مضبوطی سے، اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں فوراً جو ہے ان کے خلاف جو ہے FIR لکھا دیں، یا کسی عالم کو بلائیں اور اس کو پکڑ کے رکھیں. آج چھوڑنے کا وقت نہیں ہے میرے محترم. ایک دور تھا جو وہ بھاگ جاتے تھے، نکل جاتے تھے، لیکن اب ہم ان کو اپنی ہستی، اپنی صفوں میں آنے نہیں دیں گے، اپنی صفوں میں آنے ہرگز نہیں دیں گے. اپنے معصوم بچوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. آپ اپنے بچوں کو تیار کریں، گھروں کے اندر تحفظ ختم نبوت اور نبوت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہیں اس کی جو ہے تلاوت کریں، اس کا تذکرہ کریں، اور ان کو بتاتے رہیں کہ دیکھو یہ دور اب جو ہے فتنوں سے لڑنے کا دور، فتنوں کو بھگانے کا دور ہے. یہ دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے تاج کو بچانے کا دور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری پیغمبر رسول بنا کر بھیجا. آپ شافی محشر ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو لہٰذا یہ کیسے لوگ جو ہے ہمارے مسلمانوں کے اوپر ڈاکہ ڈال دیں. تو بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستوں، آنے والی 22 اور 23 تاریخ کو ٹولی چوکی کے حلقے کے اندر تحفظ ختم نبوت کا بہت بڑا ایک روزہ ورکشاپ ہے. آپ اس ورکشاپ کے اندر شامل ہو جائیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ فتنے کیسے کیسے پر پھیلا رہے ہیں، فتنے کیسے کیسی اپنی گردنوں کو اٹھا رہے ہیں، فتنے کیسے کیسے ہمارے محلوں کے، گھروں کے، مسجدوں کے اندر آ چکے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو، جی ہاں، مسجد آمنہ پیراماؤنٹ کے اندر یہ جو ہے تحفظ ختم نبوت کا ایک روزہ 24 گھنٹے کا ورکشاپ ہے. آپ تمام حضرات جو ہے وقت نکالیں. دیکھیے اب ہم کو وقت نکالنا پڑے گا، تب کبھی جا کر ہم کو ایسے فتنوں سے جو ہے مقابلہ کرنے کا موقع ملے گا. ہمیں خود معلوم نہیں ہے تو ہم کیسے مقابلہ کریں. اسی لیے ہمارے بھولے بھالے نوجوان ان کی گرفت میں آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا مرتے دم تک دین اسلام پر دائم و قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین.